بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ تفسیر کا 42واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52، 53، 54 اور 55 چار آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے۔ چند انعامات گزر چکے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے میری نعمتوں کو یاد کر کے تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ جو نبی تمہارے پاس مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ۔ تو ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے گنوا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اگلا وعدہ دیا وَإِذْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ تم نے قانون مانگا اور تم نے کتاب مانگی تو ہم نے تمہیں کتاب اور فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، امتیاز کرنے والی کتاب ہم نے تمہیں دے دی تاکہ تم اس پہ عمل کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں تورات سنائی اور انہیں اللہ کے احکامات سنائے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں تو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں آپ اپنی طرف سے یہ کتاب لے آئے یا اللہ کی طرف سے لے کر آئے، تو ہم تو اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمیں براہ راست اللہ کی طرف سے اس کی کتاب کے صحیح ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے ایک تو بچھڑے کو، ظلمتم انفسکم، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، باتخاذکم العجل، العجل بچھڑے کو کہتے ہیں، بچھڑے کو معبود بنانے سے، لہٰذا تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ اور توبہ کے لیے طے یہ ہوا کہ جتنے لوگوں نے گولا پرستی، گوسالہ پرستی، جنہوں نے گائے کی پرستش کی ہے، وہ سب کے سب لائنوں میں کھڑے ہوں، اور ان کے پیچھے جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں۔ اب اس میں رشتہ دار بھی تھے، قریبی بھی تھے، سگے بھی تھے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 افراد کو قتل کیا گیا جنہوں نے جو ہے بت کی، اس کی گائے کی پوجا نہیں کی، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انہیں قتل کریں، تو 70,000 قتل ہوئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی اور گڑ گڑائے، تو ان کے اس گڑ گڑانے کے اوپر جو ہے پھر باقی جو رہ گئے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ کتاب معلوم نہیں کہ آپ کہاں سے لائے، تو کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کے 70 افراد منتخب کیے، کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس پر ایمان لاؤ، یقین لاؤ۔ وہاں پھر بدک گئے، کہنے لگے ہم تو یقین نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو دیکھ نہ لیں۔ تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان کو ایک کڑک نے، ایک چیخ نے پکڑا اور سب وہیں مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑانے لگے یا اللہ افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اللہ ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے ہم پر ہلاکت نازل ہو گئی، تو قوم کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے پھر احسان فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا، تو جو دیدار الہی ہے، دنیا میں دی جانے والی آنکھ، اور دنیا والی آنکھ کے اندر دیدار الہی کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، جیسے دنیا کے کل جہان کے اندر وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ جنت کی نعمت اس میں سما سکے یا کوئی ایک نعمت بھی سما سکے۔ تو دیدار الہی قیامت کے دن ہوگا، اس وقت جسم کے اندر وہ طاقت، آنکھوں میں وہ طاقت دے دی جائے گی جو دیدار الہی کے قابل اور طاقت رکھنے والی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے معراج میں آسمانوں پر جا کر عرش میں اللہ کا دیدار کیا، تو مختلف روایات ہیں لیکن صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے 9ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ سے دیدار کا سوال کیا کہ رب ارینی
انظر الیک، اے اللہ اپنی ذات مبارک دکھلائیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت نبی ہونے کے، اور ایک نبی میں 4000 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، پھر بھی دیدار الہی نہیں ہو سکا، کہ دنیا کے جتنی بھی طاقت مل جائے تو وہ دیدار الہی کی متحمل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ ہوا کہ اب سمندر پار کرنے کے بعد یہ شام کی سرزمین میں جائیں جہاں سے یہ نکلے تھے۔ ان کے ابا یعقوب علیہ السلام جس زمین پر تھے کنعان، اس جگہ پر یہ جائیں، وہاں قوم عمالقہ آباد ہے، ان کے ساتھ جہاد کریں اور اپنی آبائی زمین پر جا کر یہ قبضہ کریں۔ تو جتنی بھی قوم اس وقت تھی وہ سب کے سب اڑ گئے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جو قوم غلامی میں اتنا عرصہ رہی ہو تو اس کے اندر سے جہاد کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ نسل ختم ہوئی اور اس سے اگلی نسل جب آئی تو وہ نسل آگے ان کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو نائب بنے تھے، ان کی ماتحتی میں، سرپرستی میں پھر اگلی نسل اٹھی اور انہوں نے جا کر جہاد کیا تو فلسطین کو فتح کیا۔ تو اس پہ انہوں نے عجیب نکتہ بتایا ہے کہ آج ہم 100 سال انگریز کی جو غلامی کے اندر رہے، اس غلامی کے نتائج میں جب تک غلامی میں رہنے والی نسل ختم نہیں ہوگی، اگلی نسل آ کر اپنی حریت والی نظریات اور ذہن کے ساتھ نہیں آ جاتی، اس وقت تک ان کا جہاد میں نکلنا اور اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں جو ہے آگے نکلنا وہ محال ہے، وہ مشکل ہے۔ کہ غلامی کی ذہنیت اور غلامی کے نظریات میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ اسے شعور نہیں ہوتا کہ میں کس مرتبے اور کس مقام کا آدمی ہوں، اور مجھے اللہ نے بحیثیت اسلام اور مسلمان ہونے کے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام آفات سے کلی طور پر نجات کاملہ نصیب فرمائے۔